اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله انهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بانهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وقال تبارك وتعالى ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار وقال عز وجل استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا ان نجاهد في سبيلك باموالنا وانفسنا اللهم ربنا طهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب واعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور آمین یا رب العالمین۔ حقیقت نفاق کے موضوع پر اس سے قبل ہماری ایک نشست ہو چکی ہے، لیکن آج میں چند ان باتوں کو بھی تیزی کے ساتھ دہرا دینا چاہتا ہوں جو پچھلی نشست میں زیر بحث آ چکی۔ سب سے پہلی بات یہ کہ یہ موضوع ہمارے اس منتخب نصاب میں کس مقام پر زیر بحث آیا ہے۔ مطالعہ قرآن حکیم کے جس منتخب نصاب کا سلسلہ وار درس المجالس میں ہو رہا ہے، اس کا حصہ چہارم تواصی بالحق کی تفاصیل پر مشتمل ہے، اور تواصی بالحق کی چوٹی، اس کا نقطہ عروج، اس کا ذروہ سنام وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، اس کی بھی آخری منزل قتال فی سبیل اللہ ہے۔ یہ مضمون سورہ صف میں بڑی تفصیل کے ساتھ آیا، پھر سورہ جمعہ میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس جہاد فی سبیل اللہ کے لیے مردان کار افرادی قوت کیسے فراہم ہوگی، اس کی تربیت کس طور سے کی جائے گی۔ اب سورہ منافقون اس کے فوراً بعد ہے، اور یہ واحد مقام ہے کہ ہمارے اس منتخب نصاب میں بھی دروس کی ترتیب وہی ہے کہ جو مصحف میں ترتیب ہے ان صورتوں کی، سورہ صف، پھر سورہ جمعہ، پھر سورہ منافقون۔ سورہ منافقون میں جو نفاق کی حقیقت زیر بحث آئی ہے، اس کا جیسا کہ بعد میں وضاحت کے ساتھ بات سامنے آ جائے گی، تعلق بقیہ دو صورتوں سے، ما سبق والی دو صورتوں سے یہ ہے کہ اصل میں نفاق کا سبب یہی ہے کہ انسان جو مدعی ایمان ہو وہ جہاد فی سبیل اللہ سے کنی کترائے، گریز کرے، اس سے پسپائی اختیار کرے، فرار کی راہ اختیار کرے۔ یہی اصل ہے، بنیاد جس سے کہ نفاق کا پودا پروان چڑھتا ہے۔ دوسری بات جو میں نے عرض کی تھی وہ یہ تمہیدی مضامین کے طور پر کہ ہمیں جان لینا چاہیے کہ اس نفاق کی ہلاکت خیزی کا کیا عالم ہے۔ اس کے لیے صرف قرآن حکیم کی ان دو آیات کا حوالہ کفایت کرے گا جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 45 میں فرمایا، 145 میں، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق تو جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ گویا کہ کفار کے مقابلے میں بھی اللہ تعالیٰ کو منافق زیادہ ناپسند ہے، اللہ کے نگاہ میں کفر سے نفاق زیادہ بڑا جرم ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ اور دوسری آیہ مبارکہ سورہ توبہ کی ہے، آیت نمبر 80، جس میں کہ حضور سے خطاب کر کے فرمایا، استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرة فلن یغفر اللہ لہم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ چاہیں ان کے لیے استغفار کریں چاہے نہ کریں، اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے
تب بھی اللہ تعالیٰ انہیں معاف نہیں فرمائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دو آیات ہر مسلمان کو لرزا دینے کے لیے کافی ہیں کہ یہ نفاق کا مرض کس قدر تباہ کن ہے، کتنا ہلاکت خیز ہے۔ اب اس سے اگلی بات یہ تھی کہ عام طور پر ہم مسلمان اپنے آپ کو اس نفاق سے محفوظ اور معمون سمجھتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی علیحدہ ہی مخلوق تھی اور یہ صرف شاید دور نبوی ہی میں پائی جاتی تھی، اور اس دور میں بھی شاید چند ہی لوگ منافق تھے جن کے ناموں سے بعض کے ہم واقف ہیں۔ اس نفاق کا جو عموم ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے بارے میں جو میں نے اقوال آپ کو سنائے تھے وہ بھی سنا دوں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اور حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو واقعات آئے ہیں وہ بھی میں تیزی کے ساتھ میں ان کو بیان کر دوں۔ چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الایمان میں جو ان کا ترجمۃ الباب ہے، یعنی کتاب الایمان، ایمان کے مباحث جہاں شروع ہو رہے ہیں تو تمہیداً وہ ترجمۃ الباب میں اس مباحث لاتے ہیں۔ ان میں انہوں نے دو اقوال نقل کیے ہیں اور یہ دونوں تابعین ہیں۔ قال ابن ابی ملیکہ، ابن ابی ملیکہ رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں، ادرکت 30 من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلہم یخاف النفاق علی نفسہ، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے 30 کا زمانہ پایا، 30 صحابہ سے میری ملاقات ہوئی، اور میں نے یہ دیکھا کہ وہ سب کے سب ان میں سے ہر ایک اپنے بارے میں نفاق کا خطرہ رکھتے تھے، اندیشہ رکھتے تھے کہ کہیں ہم منافق تو نہیں ہو گئے۔ اپنے باطن میں جھانکتے تھے تو انہیں احساس ہوتا تھا کہ کہیں نفاق کا کوئی حملہ ہم پر نہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ جو سید التابعین ہے اور اہل تصوف کے ہاں تو عظیم ترین تابعی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، اس لیے کہ تصوف کے 3 سلاسل وہ ہیں جو حضرت علی سے رضی اللہ تعالی عنہ آگے چلتے ہیں، تو تینوں کی روایت میں پھر حضرت حسن بصری کا نام آتا ہے۔ صرف ایک سلسلہ نقشبندیہ ہے جو حضرت ابو بکر سے چلتا ہے حضرت رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان سے پھر وہ آگے، لیکن یہ کہ 3 سلاسل وہ ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نقطۂ آغاز ہے حضور کے بعد، اور پھر حضرت حسن بصری۔ حضرت حسن بصری کا یہ قول امام بخاری نے نقل کیا ہے، اور یہ بہت ہی جامع الفاظ ہے، ما خافہ الا مومن ولا امنہ الا منافق، نفاق کا خوف ہوتا ہے صرف مومن کو، اور اس سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے صرف منافق۔ حقیقت میں نفاق جو ہے وہ ایک ایسا مرض ہے، اندیشہ اگر ہوتا ہے، وہ غالب کا شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ رہا کھٹکا نہ چوری کا دعا دیتا ہوں رہزن کو، جس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں اسے کائے کا خوف؟ خوف اور اندیشہ چوری کا اور ڈاکے کا اسی کو ہوتا ہے جس کے پاس وہ پونجی ہو، جس کے پاس ایمان کی کوئی پونجی ہے اسی کو اندیشہ رہے گا نفاق کا، جس کے پاس ایمان کی پونجی ہے ہی نہیں، دعا دیتا ہوں رہزن کو رہا کھٹکا نہ چوری کا، اس لیے کہ اسے تو کوئی اندیشہ ہے نہیں، پاؤں پھیلا کر سوئے۔ جس کی گٹھڑی میں مال ہے وہ چوکنا رہے گا، سوئے گا بھی تو اپنے سر کے نیچے رکھے گا کہ ذرا سے بھی اگر حرکت ہو تو میری آنکھ کھل جائے۔ جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ پاؤں پھیلا کر سوئے گا۔ تو بڑے جامع الفاظ ہیں، ما خافہ الا مومن ولا امنہ الا منافق، اس کا اندیشہ جو ہے اپنے بارے میں ہوتا ہے صرف اسی کو جو مومن ہو، اور اس سے اپنے آپ کو محفوظ و معمون سمجھتا ہے صرف وہی کہ جو حقیقتاً منافق ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا واقعہ میں متن کے ساتھ آپ کو سنا چکا ہوں، میں اس وقت اس میں زیادہ وقت صرف نہیں کروں گا۔ مشہور واقعہ ہے کہ اپنے گھر سے نکلے، نافقہ حنظلہ، نافقہ حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو بکر سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا کیا کہہ رہے ہو، کیا حقیقت ہے تمہارے اس قول کی؟ تو انہوں نے کہا کہ میں یہ محسوس کرتا ہوں جب حضور کی محفل میں آپ کی صحبت میں ہوتا ہوں اور آپ جنت اور دوزخ کا تذکرہ کرتے ہیں تو ایسے محسوس ہونے لگتا ہے جیسے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، لیکن یہ کہ جب گھر بار میں آتا ہوں، اپنے بیوی بچوں میں مشغول ہو جاتا ہوں تو وہ کیفیت برقرار نہیں رہتی۔ یہی فرق و تفاوت تو ہے، اسی کا نام تو نفاق ہے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حکمت اختیار کی کہ بجائے اس کے کہ انہیں خود سمجھائیں، کہا کہ یہ کیفیت تو میں بھی محسوس کرتا ہوں، آؤ چلو کہ حضور سے اس معاملے کی حقیقت دریافت کریں۔ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، پورا معاملہ بیان کیا، حضور نے اطمینان دلایا یہ نفاق نہیں ہے حنظلہ، میری محفل میں جو کیفیت تمہاری ہوتی ہے اگر وہ دائم ہو جائے
تو فرشتے تم سے تمہارے بستروں پر اور گلیوں اور سڑکوں میں تم سے مصافحہ کرنے لگے۔ وَإِنَّهَا يَا حَنْظَلَةُ سَاعَةً فَسَاعَةً، وہ کیفیت جو ہے یقین کی، وہ کیفیت، وہ ڈیپتھ، وہ تو ایس حنظلہ کبھی کبھی حاصل ہوتی ہے، اسے دوام نہیں ہوتا۔ لیکن اس سے اندازہ کر لیجئے کہ حضرت حنظلہ جلیل القدر صحابی ہے، انہیں اپنے بارے میں یہ اندیشہ ہے کہ میں تو منافق ہو گیا۔ اس باب میں اہم ترین جو معاملہ ہے وہ حضرت عمر کا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، خلیفہ ثانی ہے، اور اہل سنت کے نزدیک تمام صحابہ میں نمبر 2 میں ہے درجہ فضیلت میں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ افضل ہے صحابہ میں سب سے مطلقاً، اور پھر حضرت عمر۔ ان کا یہ قول ہے کہ جو کنز العمان میں نقل ہوا ہے یہ واقعہ، ان حذیفہ قال مر بی عمر بن الخطاب وانا جالس فی المسجد، حضرت حذیفہ کو چونکہ حضور نے کچھ منافقین کے نام بتا دیے تھے، اس لیے وہ مشہور تھے صاحب و سر النبی، ان کے پاس نبی کا ایک راز ہے، کیونکہ روک دیا تھا، منع کر دیا تھا کہ کبھی کسی کو بتانا نہیں ہے۔ لیکن حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ ایک روز میں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ہوا میرے پاس سے، فقال لی یا حذیفہ ان فلانا قد مات فاشهد، تو انہوں نے مجھے اطلاع دی کہ اے حذیفہ فلاں شخص کا انتقال ہو گیا ہے، جاؤ اس کے جنازے میں شرکت کرو۔ ثم مضى، اور پھر وہاں سے یہ کہہ کے وہ چل دیے، حتی اذا کاد یخرج من المسجد، یہاں تک کہ جب وہ مسجد سے بالکل نکلنے کے قریب تھے، التفت الیہ، پھر میری طرف متوجہ ہوئے، فرعانی وانا جالس فعرفا، تو انہوں نے دیکھا کہ میں ابھی بیٹھا ہوا ہوں، پہچان لیا کہ ابھی حذیفہ وہیں پر بیٹھا ہوا ہے رضی اللہ تعالی عنہما۔ فرجع الیہ فقال، تو وہ پلٹ کر میرے پاس آئے اور فرمایا یا حذیفہ انشدک اللہ امن القوم انا، اے حذیفہ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا میں تو کہیں ان لوگوں میں شامل نہیں تھا۔ تو اب چونکہ یہ معاملہ یعنی یہ اس قدر اہمیت کا حامل ہے کہ حضرت عمر کو اندیشہ ہو رہا ہے اپنے بارے میں، تو یہاں حضرت حذیفہ نے بہرحال مصلحت اسی میں سمجھی کہ کم سے کم ان کا تو اطمینان کرا دیں۔ تو اللہم لا، میں نے یہ کہا کہ نہیں اللہ کی قسم، اللہ گواہ ہے، یا اللہ نہیں آپ کا اس میں شمار نہیں ہے۔ وَلَنْ أُبْرِئَ أَحَدًا بَعْدَكَ، اور دیکھیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بعد میں کسی کو اس کی برات کی اطلاع نہیں دوں گا، کسی کو بری قرار نہیں دوں گا، اس لیے کہ جیسے میں نے پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا، اس طرح تو بائی پروسیس آف ایلیمینیشن پھر تو سب معین ہو جائیں گے، سب کو میں بتاتا جاؤں کہ آپ کا نام اس میں نہیں، آپ کا نام اس میں نہیں، آپ کا نام اس میں نہیں، تو گویا کہ معین ہو جائیں گے پھر وہ لوگ، اور اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ راز جو ہے وہ فاش ہو جائے گا۔ اسی طرح حضرت ام سلمہ سے یہ روایت ہے، اور یہ مسند احمد ابن حنبل میں، ان مسروق ان ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھیے یہ قول وہ آ رہا ہے کہ جو ظاہر بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی زوجہ محترمہ ہی سے کہہ سکتے تھے۔ قالت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرماتی ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا من اصحابی من لا اراہ ولا یرانی بعد نموت ابدا، میرے صحابہ میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بظاہر تو میرے صحابی ہیں، لیکن اپنے انتقال کے بعد جب میری موت واقع ہو جائے گی تو اس کے بعد نہ میں کبھی انہیں دیکھوں گا نہ وہ کبھی مجھے دیکھیں گے۔ یہ گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رنج اور غم ان لوگوں کے طرز عمل سے اس کا بھی اظہار ہو رہا ہے، اور یہ بھی کہ پھر آخرت میں ان سے ملاقات کا کوئی امکان نہیں ہے، ملاقات تو ہوگی تو اہل ایمان سے ہوگی۔ تو یہ گویا کہ منافقین کے اعتبار سے منافقین کو واضح کرنے کے لیے الفاظ یہ استعمال کیے۔ قال فبلغ ذلك عمر، تو وہ حضرت مسروق کہتے ہیں کہ یہ بات حضرت عمر تک پہنچ گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قال فاتاها، تو وہ کہتے ہیں حضرت مسروق کہ پھر اس پر حضرت عمر جو ہے حاضر ہوئے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں، فقال لها، اور آپ نے ان سے یہ کہا انشدک باللہ انا منہم، وہی سوال کیا کہ اے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھ رہا ہوں، میں ان میں سے تو نہیں؟ قالت لا، انہوں نے فرمایا نہیں، ہرگز نہیں۔ وَلَنْ أُبْرِئَ أَحَدًا بَعْدَكَ أَبَدًا، اور دیکھو عمر اس کے بعد میں کسی اور کو یہ برات کا سرٹیفکیٹ نہیں دوں گی، اس لیے کہ وہی وجہ ہے کہ اگر اس طریقے سے ہر شخص کو بتا دیا جائے تو اس سے تو پھر منافقین جو ہے وہ گویا کہ علم نشرہ ہو جائیں گے، بات واضح ہو جائے گی۔ اس معاملے پر میں ذرا آج کچھ اضافہ کرنا چاہتا ہوں ایک بات کا، کہ اس کا سبب کیا تھا۔
مبادا کوئی ذہن میں الٹی سیدھی بات آنے لگے حضرت عمر کے بارے میں یا حضرت حنظلہ کے بارے میں رضی اللہ تعالی عنہما، اس کا اصل سبب ہے احساس کی شدت۔ انسان حساس بھی ہوتے ہیں، انسان ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے احساسات بڑے کند ہوتے ہیں، انسان وہ بھی ہیں کہ جو خارج ہی میں مگن رہتے ہیں، انسان وہ بھی ہیں جو درون بینی سے کام لیتے ہیں، اپنے گریبانوں میں جھانکتے ہیں۔ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جنہیں دوسروں ہی کے عیب نظر آتے ہیں، اور ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی نگاہیں ہمیشہ اپنے دامن پر رہتی ہیں، وہ اپنے گریبانوں میں جھانکتے ہیں اور اپنے دامن کا ہلکا سے ہلکا داغ جو ہے وہ بھی انہیں بہت نمایاں نظر آتا ہے۔ تو یہ مزاجوں کی بات ہے، احساس کی شدت کا معاملہ ہے۔ چنانچہ اس کے لیے میں اب آپ کو ایک اور حدیث آج سنا رہا ہوں۔ یہ بخاری کی روایت ہے رحمہ اللہ، اور مرفوعاً یہ بیان ہوا ہے عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے روایت کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤمن یری ذنوبہ کأنہ قاعد تحت جبل یخاف ان یقع علیہ۔ مومن کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے گناہ کو ایسے محسوس کرتا ہے، اس کو اس طرح کا بوجھ محسوس ہوتا ہے اگر کہیں کو خطا ہو جائے، غلطی ہو جائے، کہ گویا کہ وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے اور وہ پہاڑ اس پر گرا چاہتا ہے۔ ان المؤمن، مومن کی یقیناً یہ کیفیت ہوتی ہے، یری ذنوبہ، اپنے گناہوں کو، اپنی خطاؤں کو، اپنی تقصیرات کو ایسے محسوس کرتا ہے کأنہ قاعد تحت جبل، جیسے کہ وہ کسی پہاڑ کے دامن میں بیٹھا ہو، وَأَنْ يَخَافُ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِ، اور اس سے اندیشہ ہو کہ یہ پہاڑ اب اس پر گرا چاہتا ہے۔ وَإِنَّ الْفَاجِرَ، اور جو فاسق و فاجر ہوتا ہے، یری ذنوبہ کذباب مر علی انفہ قال بہ ھکذا ای بیدہ فذبہ عنہ، اور فاسق و فاجر شخص کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں کو بس ایسے محسوس کرتا ہے جیسے کہ ناک پر مکھی بیٹھ گئی تھی، اور پھر ایسے اشارہ کیا حضور نے اپنے ہاتھ سے، ایسے اڑا دیتا ہے بس جیسے کہ مکھی کو اڑا دیا جاتا ہے۔ گویا کہ تھوڑا سا احساس تو اسے بھی ہوتا ہے، آخر فطرت ہے انسان کی، گناہ پر اتنا کچھ احساس تو اسے بھی ہوتا ہے کہ کوئی اچھا کام میں نے نہیں کیا، لیکن بس وہ اتنی ہی دیر عارضی طور پر آنن فانن کا یہ احساس ہے، یہ احساس ہوا اور اس کے بعد جیسے کہ مکھی ناک پہ بیٹھ گئی تھی اس کو اڑا دیا، اس کے ساتھ ہی وہ احساس ختم ہو گیا۔ جبکہ مومن کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں کو ایسے محسوس کرتا ہے کہ جیسے پہاڑ تلے آ گیا اور پہاڑ اس پر گرا چاہتا۔ اس معاملے میں چاہتا ہوں کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز عمل ہے، آپ جو فرماتے ہیں کہ انہ لا یغان علی قلبی وانی لاستغفر اللہ فی کل یوم 100 مرہ، یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میرے دل پر بھی کبھی کبھی کچھ حجاب سا طاری ہو جاتا ہے، اور میں اللہ سے ہر روز 100 مرتبہ سے بھی زیادہ، 100 مرتبہ یا 100 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتا ہوں۔ یہ متعدد روایات ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی الیوم 70 مرہ، اور ایک اور روایت میں ہے وفی روایت اکثر من 70 مرہ، یعنی 70 مرتبہ سے زائد میں ہر روز اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے۔ یہ اصل میں ہے معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گہرا اور مضبوط تعلق قائم رہتا تھا اللہ کی ذات کے ساتھ، اس کی شدت میں بھی اگر ذرا سی کوئی کمی ہو جاتی تھی تو آپ اسے گناہ سمجھ بیٹھتے تھے، اس لیے کہ یہ مراتب کا معاملہ ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے، عربی کی کہاوت ہے یہ کہ حسنات الابرار سیئات المقربین، ابرار جو ہے ان کے ہاں جو نیکیاں شمار ہوں گی، جو مقربین بارگاہ خداوندی ہے ان کے اعتبار سے وہ سیئات شمار ہوں گے۔ اس لیے کہ تو درجوں کا فرق ہے، ایک درجہ یہ ہے کہ یہ لوگ نیچے بیٹھے اور آپ اوپر بیٹھے ہیں، اور ان کے مقابلے میں آپ نیچے ہیں درمیان والے اور وہ اوپر ہے، تو یہ تو سارا کا سارا معاملہ جو ہے وہ نسبت و تناسب کا ہے۔ تو ابرار کا معاملہ اور ہے، مقربین کا معاملہ اور ہے۔ وہ چیزیں جو ابرار کے اعتبار سے حسنات شمار ہوگی وہ مقربین کے اعتبار سے سیئات شمار ہو جائیں گی۔ اب کس میں آپ تصور کر لیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رتبہ ہے، جو آپ کے کا بلند مقام ہے، اس کے اعتبار سے کس چیز کو آپ نے گناہ سے تعبیر کیا اور کس چیز کو آپ نے اپنے قلب کے اوپر پردہ آنے سے تعبیر کیا۔ لیکن یہ کہ یہ سارا معاملہ اصل میں واضح یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ احساس کی شدت ہے۔ آج میں دیکھ رہا تھا تو مجھے اکبر الہ آبادی کا ایک بڑا پیارا شعر یاد آیا ہے۔ انہوں نے اس موضوع کو
یعنی ملا اور صوفی یا درویش، یہ جو ہمارے ہاں کی شاعری کی روایتی کچھ علامات ہیں کہ ایک ملا ہے، مولوی ہے، وہ شریعت سے واقف ہے، پھر اس کے حیلے بھی اسے معلوم ہے اور اس کے حوالے سے وہ اپنی زندگی گزار رہا ہے، کتاب الحیل جو ہے اس پر پوری طرح واضح ہے۔ اور دوسری طرف بیچارہ کوئی صوفی منش انسان ہے، کوئی درویش ہے، وہ اپنے باطن میں ہی جھانکتا رہتا ہے، ہر وقت خائف رہتا ہے۔ تو ہے سلسلہ واحد دونوں کا، کچھ فرق اگر ہے اتنا ہے، ملا کا تو پکا کھاتا ہے، درویش کا کچا چٹھا ہے۔ درویش کو اپنی نیکیوں پر کوئی اعتبار نہیں ہوتا، اعتماد نہیں ہوتا، پتہ نہیں یہ قابل قبول بھی ہے، اللہ کے ہاں ان کا کیا مقام ہو، میرے خلوص و اخلاص کا کیا عالم ہو، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی ریاکاری ہو رہی ہو اور اس کی وجہ سے میری یہ تمام نیکیاں جو ہیں زیرو سے ضرب کھا کر زیرو ہو جائیں۔ جبکہ وہ دوسرا کردار جو ہے وہ پکا کھاتا جو ہے، جو بھی کام کیے ہیں ہم نے اس کے نتائج، اس کے ثمرات، اس کے جو بھی ثواب ہے وہ لازماً مل کر رہے گا۔ اور اگر کوئی ادھر ادھر سے راستہ تلاش کرنا ہے تو کتاب الحیل ہے، کھلا ہوا ہے، ہیلوں سے اپنے آپ کو جو بھی معاملات ہیں اس میں آسانیاں بھی حاصل کر لی جائیں اور پھر بھی مطمئن رہا جائے کہ ہم تو دین کے اوپر چل رہے ہیں۔ تو یہ بھی در حقیقت اسی تضاد کو واضح کرنے والی چیز ہے۔ بہرحال یہ دوسرا مضمون تھا جو کہ اس حقیقت نفاق کے ضمن میں سامنے میں نے رکھا تھا۔ تیسری بات، نفاق کی قسمیں کون کون سی؟ اس میں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں کہ عام طور پر جو قسمیں بیان کی جاتی ہیں، اور اس وقت جو ہے آپ ایک عام جو تعریف ہے نفاق کی اسی کو ذہن میں رکھیے۔ منافق اسے کہتے ہیں کہ جو مومن اور مسلم ہونے کا مدعی ہو حقیقتاً کافر ہو، یہ منافق ہے۔ لیکن اس کی قسمیں جو عام طور پر بیان کی جاتی ہیں وہ یہ کہ ایک نفاق اعتقادی ہے اور ایک نفاق عملی ہے۔ یہ جو تقسیم ہے، اور اس میں نفاق عملی کے لیے وہ دو حدیثیں میں سنا چکا ہوں کہ جن کا اس وقت صرف ترجمہ حوالے کے طور پر بیان کروں گا، دونوں متفق علیہ، یعنی صحیح مسلم میں بھی ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے۔ ایک کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا، دونوں مرفوع ہے اور متفق علیہ۔ حضور نے فرمایا منافق کی نشانیاں تین ہیں، جب بولے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، کہیں امانت اس کے پاس رکھوائی جائے امین بنایا جائے تو خیانت کرے۔ اور اس میں جو روایت آئی ہے صحیح مسلم میں، اس میں اضافی الفاظ ہے، خواہ وہ شخص اپنے تئیں مسلمان سمجھتا ہو اور نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو، لیکن اگر یہ تین اوصاف اس میں ہے تو وہ منافق ہے۔ وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ۔ دوسری روایت حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما سے ہے، اس کا حاصل یہ ہے کہ چار اوصاف حضور نے بیان کیے، اگر کسی شخص میں چاروں ہیں تو کٹر منافق، منافقاً خالصاً، خالص منافق۔ اگر ایک وصف ہے تو پھر اسی نسبت سے اس کے اندر نفاق موجود ہے، جب تک کہ اس وصف سے تائب نہ ہو، اس سے اپنے آپ کو پاک نہ کرے۔ وہ چار اوصاف کیا ہے؟ تین تو وہی ہے، اذا اؤتمن خان، جب کہیں امین بنایا جائے خیانت کرے، واذا حدث کذب، جب بات کرے جھوٹ بولے، واذا عاہد غدر، جب کوئی عہد کرے معاہدہ کرے تو اس میں بے وفائی کرے، واذا خاصم فجر، اور جہاں کہیں جھگڑا ہو جائے تو پھر آپے سے باہر ہو جائے، نہ اسے اپنے زبان پر کنٹرول رہے نہ اپنے ہاتھ پر کنٹرول رہے، انسان جو ہے فوراً آپے سے باہر ہو جائے۔ یہ چاروں اوصاف کسی میں ہے تو وہ کٹر پکا خالص منافق، اور اگر ایک یا دو یا تین ہے تو اسی نسبت سے نفاق موجود ہے، جب تک کہ وہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے بری نہیں کر لیتا۔ مجھے یہ تقسیم بعض اعتبارات سے صحیح اور مناسب معلوم نہیں ہوتی، دو وجوہات میں بیان کر رہا ہوں۔ ایک تو یہ کہ اصولی اعتبار سے تو یہ بات کہ عقیدے کا لفظ قرآن مجید میں کہیں نہیں آیا، اور میری معلومات کی حد تک حدیث کے پورے ذخیرے میں بھی نہیں ہے، واللہ عالم۔ حدیث کے بارے میں دعویٰ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ اتنی کتابیں ہیں اور اتنا وسیع ذخیرہ ہے کہ اس کو دعوے کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتا۔ قرآن مجید کا ہمیں معلوم ہے، عقیدے کا لفظ ہی نہیں آیا۔ یہ اصطلاحی بعد میں شروع ہوئی ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ بعض اصطلاحات کے حوالے سے ہمارے تصورات کے اندر ایک محدودیت پیدا ہوئی۔ نئی اصطلاحات اصولی طور پر سب مانتے ہیں کہ ہر اصطلاح کا اپنا ایک مفہوم ہوتا ہے، اور جب تک کہ ہم اصل جو اصطلاحات ہے کتاب و سنت کی انہی کو اختیار نہیں کریں گے، اگر نئی اصطلاحات اختیار کریں گے تو کوئی نہ کوئی فرق تصورات کے اندر واقع ہو جائے گا۔ اور عملی طور پر یہ ہے کہ جب یہ تقسیم کر دیا گیا کہ ایک نفاق ہے اعتقادی اور ایک ہے عملی، اور عملی نفاق کو پھر مسلمان نفاق نہیں سمجھتا، وہ صرف ایک طرح کا گناہ سمجھتا ہے، لہذا تنبیہ نہیں ہوتی، وہ کبھی اپنے باطن میں جھانکنے پر آمادہ نہیں ہوتا،
اسے کبھی بھی لرزہ اس پر طاری نہیں ہوگا، اس لیے کہ اسے معلوم ہے اعتقادی طور پر تو میں منافق نہیں ہوں، اس لیے کہ عقیدہ تو میرا وہی ہے، اللہ پر، رسول پر، آخرت پر، کتابوں پر، فرشتوں پر، سب کے اوپر میرا عقیدہ جو ہے وہ قائم ہے۔ اس اعتبار سے وہ احادیث جن کو کہ سن کر انسان پر لرزہ طاری ہو جانا چاہیے، یا وہ آیات مبارکہ جن کو پڑھتے ہوئے انسان کو کانپ اٹھنا چاہیے، ان پر سے انسان گزرتا چلا جائے گا، کبھی اسے توجہ نہیں ہوگی کہ وہ اپنے دامن میں دیکھے اور اپنے گریبان میں جھانکے، یہ اس کا جو ہے عملی طور پر نقصان پیدا ہوتا ہے۔ صحیح تر تقسیم یہ ہے کہ ایک نفاق ہے شعوری اور ایک ہے غیر شعوری۔ اب یہ تقسیم میں کیوں اختیار کر رہا ہوں؟ دیکھیے، سب سے پہلے جو میں نے دلیل دی تھی اس تقسیم کے خلاف کہ اصطلاح قرآن کی نہیں، عقیدے کا لفظ قرآن میں نہیں، یہاں آپ دیکھیں گے کہ جہاں بھی معاملہ آتا ہے منافقت کا اور نفاق کا، یہ شعور کی بات آتی ہے۔ چنانچہ دوسرا رکوع جو ہے سورہ بقرہ کا، وَلَا يَشْعُرُونَ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ وَمَا يَشْعُرُونَ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کو دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں، يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُم وَمَا يَشْعُرُونَ۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ مچاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو مصلحون ہیں، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، فساد نہیں مچا رہے۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، آگاہ ہو جاؤ کہ یہی مفسد ہیں لیکن انہیں اس کا شعور حاصل نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ ایک نفاق وہ ہے جس کا شعور نہیں ہوتا، ایک نفاق وہ ہے کہ جس کا انسان کو شعور ہوتا ہے۔ یہ تقسیم قرآنی تقسیم ہوگی، اور اس کا جو فائدہ ہے، جو فائدہ وہاں موجود نہیں یہاں فائدہ موجود ہے، کہ ایک مسلمان جب ان آیات کو پڑھے گا، احادیث کو پڑھے گا، تو اپنے تحت الشعور میں جھانکنے کی کوشش کرے گا۔ شعوری طور پر تو میں منافق نہیں ہوں، ٹھیک ہے، لیکن کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے تحت الشعور میں نفاق موجود ہو۔ اس لیے کہ یہ تقسیم بہرحال لوگوں کے ہاں معروف ہے کہ ایک شعور ہوتا ہے انسان کا، پھر ایک لاشعور تو بہت نیچے کی شے ہے، ایک تحت الشعور ہوتا ہے۔ تو تحت الشعور میں بھی انسان چاہے گا کہ وہ جھانکے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے اپنے اندر وہ نفاق موجود ہے، اور اگر ایسا ہوگا تبھی اس کو متنبہ ہونے کا اس کا امکان ہے، اور تبھی وہ اصلاح کا جو ہے کوئی کوشش کرنے کی اس کے اندر امکان موجود ہے۔ اور مطلوب یہی ہے ان آیات اور احادیث کو پڑھتے ہوئے کہ ہر انسان اپنے باطن میں جھانکے۔ اب ایک بات جو آخری میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دور نبوی میں اکثر و بیشتر نفاق غیر شعوری تھا، اکثر و بیشتر نفاق غیر شعوری تھا۔ شعوری نفاق کی صرف جو دو مثالیں قرآن مجید میں مجھے ملتی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 73 ہے۔ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اہل کتاب کے ایک گروہ نے یہ فیصلہ کیا کہ صبح کے وقت ایمان کا اعلان کرو اس شے پر جو اہل ایمان پر نازل ہوئی ہے، یعنی قرآن مجید پر اگر ایمان ہے تو گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے۔ صبح کے وقت تو اعلان کرو ایمان کا، اور شام کے وقت کافر ہو جاؤ، مرتد ہو جاؤ، انکار کر دو، شاید کہ یہ بھی لوٹے، لعلہم یرجعون۔ اس کا پس منظر میں بیان کر چکا ہوں کہ جو ساکھ قائم ہو گئی تھی ایمان کی، کہ جو شخص ایک مرتبہ دامن ایمان میں آ جاتا ہے، ایمان کے اندر داخل ہو جاتا ہے، حلقہ ایمان میں شامل ہو جاتا ہے، پھر چاہے اس کے جسم کے ٹکڑے کر دیے جائیں وہ واپس نہیں آتا۔ اس سے ساکھ قائم ہوتی ہے کہ کوئی ایسی مٹھاس ہے اس میں، کوئی ایسی شیرینی ہے۔ یہ وہ لفظ ہے جو حدیث میں بھی آیا ہے، ذاق طعم الایمان، ایمان کا مزہ چکھ لیا اس شخص نے، من رضی باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا۔ تو ایمان کی ایک لذت ہے، وہ لذت کہ جس کی وجہ سے پھر انسان سب کچھ برداشت کرتا ہے۔ زندہ آگ کے انگاروں کے اوپر بھونا جا رہا ہے حضرت خباب بن الارت کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن وہ لذت باطنی جو ہے وہ اتنی شدید ہے کہ اس جسم کو جو بھی اس وقت اذیت اور کوفت پہنچ رہی ہے وہ اس کے مقابلے میں ہیچ ہے۔ تو یہ جو ساکھ ہے ایمان کی جو قائم ہو گئی ہے، اس کو توڑنے کا ایک ہی طریقہ ہے، صبح ایمان لاؤ، شام کو مرتد ہو جاؤ۔ اور یہ کہ وہ وقت انہوں نے 8 یا 10 گھنٹے خاص اہتمام کیا ہوگا کہ حضور کی صحبت میں بیٹھے، تاکہ پھر لوگوں میں شکوک و شبہات پیدا کر سکے۔ بڑے اچھے لوگ تھے، صاحب علم تھے، یہ اہل کتاب، یہ یہودی بڑے تورات کے جو ہیں یہ عالم تھے، اور یہ اندر گئے ہیں، نیک نیتی سے گئے ہیں، بہرحال کوئی نہ کوئی برائی دیکھی ہوگی نا، آخر کوئی نہ کوئی شے قریب جا کر ان کے علم میں ایسی آئی ہے کہ جس کی بنا پر یہ متنفر ہو کر
وہاں سے لوٹ آئے ہیں، تو اس سے وہ ساکھ ختم ہو جائے گی۔ پیش نظر تھا لعلہم یرجعون، تاکہ یہ بھی کچھ لوٹ آئیں۔ ہم اندر جا کے واپس آئیں گے تو کچھ نہ کچھ کو تو واپس ان کا اپنے ساتھ لے آئیں گے، کچھ نہ کچھ لوگوں کے دلوں میں تو شک و شبہات پیدا کر ہی دیں گے۔ اب یہاں تجزیہ کیجئے تو بات واضح ہو گئی کہ وہ اگرچہ ایمان کا صبح کو اعلان کر رہے تھے، لیکن شعوری طور پر انہیں معلوم تھا کہ ہم ایمان نہیں لا رہے۔ قانونی اعتبار سے جو 8-10 گھنٹے انہوں نے بسر کیے وہ بحیثیت مسلم کے بسر کیے، اور اگر اس دوران میں انتقال ہو جاتا تو ان کی نماز جنازہ حضور پڑھتے صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ عبداللہ ابن ابی کی نماز جنازہ حضور نے پڑھی، منافقین کی بھی نماز جنازہ آپ پڑھ دیتے تھے۔ وہ تو پر غزوہ تبوک کے بعد اعلان آ گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا ہے سورہ توبہ میں کہ اب آئندہ آپ ان میں سے کسی کی نماز نہ پڑھیے گا۔ اور اس میں بھی حضور جو ہے پوشیدہ رکھتے تھے کہ جب کسی ایسے شخص کے جنازے کی آپ کو اطلاع دی جاتی تھی تو آپ کہتے تھے صلو علی اخیکم، جاؤ تم خود اپنے بھائی کا جنازہ پڑھ لو۔ اور اس میں نفاق کے ساتھ ساتھ آپ نے مقروض کو بھی شامل کر لیا کہ اگر کوئی شخص قرضے کی حالت میں، مقروض ہونے کی حالت میں فوت ہوا تو اس کا جنازہ آپ نہیں پڑھتے تھے۔ تو گویا کہ پردہ رکھا ہے کہ کوئی اور سبب بھی ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ جس کی نماز جنازہ پڑھنے سے آپ نے انکار کیا ہے وہ منافق ہی ہو، اس لیے کہ پردہ آپ نے آخری وقت ڈالے رکھا ہے۔ اور یہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ حضرت حذیفہ کو منع کر دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ صاحب و سر النبی قرار پائے۔ لیکن یہ کہ اس وقت عرض کرنا یہ ہے کہ یہ جو آیت ہے وَقَالَ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، یہ گویا کہ شعوری نفاق کی ایک بہت روشن مثال ہے، اور اسی کو کہا گیا ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 61 میں وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا۔ اب دیکھیے معلوم ہوتا ہے کہ وہی بات جو سورہ آل عمران میں آئی ہے، یہ اسی کو بہت ہی واضح الفاظ میں اسی واقعے کو بیان کیا جا رہا ہے تجزیہ کر کے۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ۔ اور جب یہ آئے آپ کے پاس انہوں نے کہا ہم ایمان لے آئے، حالانکہ وہ کفر کے ساتھ ہی داخل ہوئے تھے اور کفر کے ساتھ ہی نکل گئے، اور اللہ کو خوب معلوم ہے جو کچھ کہ وہ چھپا رہے تھے۔ اندر انہوں نے کفر چھپایا، ظاہری طور پر ایمان کا اعلان کیا، لیکن داخل بھی ہوئے تھے کفر کے ساتھ، نکل بھی گئے کفر کے ساتھ۔ گویا کہ ایک لحظہ بھی ان پر ایسا نہیں آیا ہے کہ انہیں ایمان حاصل ہوا ہو یا وہ ایمان لائے ہو حقیقتاً۔ تو یہ دو آیات ہیں، اس کا آپ تقابل کیجئے، آپ سورہ منافقون جس کا آپ سلسلہ وار مطالعہ بھی ہم شروع کریں گے، اس میں فرمایا ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فتطبع علی قلوبہم۔ یہ دوسری کیفیت ہے کہ یہ لوگ ایمان تو لائے تھے لیکن پھر انہوں نے کفر کیا۔ گویا کہ یہ تقابل ہو گیا، یہ سائملٹینیس کنٹراسٹ ہے کہ یہ وہ ایمان ہے کہ جو ایمان لائے اور پھر کفر کیا انہوں نے۔ فطبع علی قلوبہم، اب ان کے دلوں کے اوپر مہر کر دی گئی ہے، فہم لا یفقہون، اب وہ جو فہم اور تفقہ ہے حقیقی اس سے محروم کر دیے گئے۔ بہرحال یہ تیسری بات تھی کہ نفاق کی یہ دو قسمیں جو ہے ان کے لیے بہتر اصطلاحات ہوں گی، شعوری نفاق اور غیر شعوری نفاق۔ اور یہ کہ جیسا کہ بعد میں واضح ہو جائے گا، دور نبوی کا نفاق اکثر و بیشتر وہ غیر شعوری تھا، شعوری نہیں تھا۔ شعوری صرف اس طرح کی مثالیں جو ہے کہ لوگ آئے ہی سازش کے طور پر ہیں، جیسے ہمارے ہاں بھی بعض اوقات خبریں آتی تھی کہ کوئی بارڈر ایریا میں خاص طور پر کسی گاؤں میں کوئی شخص امام مسجد کی حیثیت سے مقیم رہا سال ہا سال تک، حالانکہ وہ ہندو جاسوس تھا، آیا بھی ہوگا ختنہ کرا کے اور نماز سیکھ کر کچھ صورتیں بھی یاد کر کے امام مسجد سمجھا جا رہا ہے، لیکن حقیقت میں جاسوس ہے۔ تو اسے تو معلوم ہے کہ میں مسلمان نہیں ہوں، میں ایک لمحے کے لیے بھی اسلام نہیں لایا، شعوری طور پر وہ واقف ہے اس سے کہ میں کافر کا کافر ہوں، ہندو کا ہندو ہوں یا سکھ کا سکھ ہوں، جو بھی ہوں، لیکن یہ ہے کہ اس کو سمجھا جا رہا ہے مسلمان۔ ایسے شخص کے اگر کہیں انتقال ہو جاتا تو بڑے ہی اہتمام کے ساتھ اس کی نماز جنازہ ہمارے اس دور میں بھی ادا کی جاتی۔ یہ ہے شعوری نفاق، اور غیر شعوری نفاق وہ ہے جس کو ہمیں تمثیل تصویر سے سمجھنا ہے انشاءاللہ۔ اب آئیے نفاق کے موضوع پر، اس کا لغوی مفہوم کیا ہے، اس میں وہ لگا دو، اس میں یہ مادہ جو ہے نون فا قاف، یہ بہت عجیب مادہ ہے عربی زبان کا۔ اس سے ثلاثی مجرد میں بھی نفق ینفق آتا ہے، جس کے معنی ہے کسی چیز کا خرچ ہو جانا، کھپ جانا، بڑھ جانا، لیکن اس مصدر سے قرآن مجید میں کوئی فعل نہیں آیا۔ ایک اسی سے باب افعال ہے، انفق ینفق، خرچ کر دیا،
خرچ کر دینا، کھپا دینا، صرف کر دینا، اس سے کثرت کے ساتھ الفاظ جو ہے قرآن مجید میں آئے ہیں۔ لیکن یہ جو مفہوم ہے اس کو ذرا اس وقت کچھ دیر کے لیے اپنے ذہن سے نکال دیجئے۔ یہ جب ہم سورہ منافقون پڑھیں گے تو وہاں پھر انفاق کی بحث جب آئے گی تو پھر اس پر اثر نو اور کریں گے۔ نفاق یا منافقت جو ہے یہ باب مفاعلہ سے ہے، جیسے ہم پڑھ چکے ہیں قتال اور مقاتلہ یہ باب مفاعلہ ہے، جہاد اور مجاہدہ یہ باب مفاعلہ ہے، اسی طرح نفاق اور منافقہ یہ باب مفاعلہ ہے۔ یہ جہاں دو الفاظ سے بنا ہے اس کے لیے دیکھ لیجئے، ایک لفظ عربی زبان کا نفقن، یہ سرنگ کو کہتے ہیں۔ سرنگ وہ زیر زمین راستہ ہے جس کے دو منہ ہیں، دو دہانے ہیں، وہ سرنگ۔ یہ لفظ قرآن مجید میں بھی سورہ الانعام کی آیت نمبر 35 میں آیا ہے۔ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ۔ یہ قرآن حکیم کے بڑے سخت مقامات میں سے ہے کہ جس کا ترجمہ کرتے ہوئے زبان لڑکھڑاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، اگرچہ اس میں جو سختی ہے، روئے سخن جو ہے وہ کفار کی جانب ہے، حضور کی طرف نہیں ہے معاذ اللہ، لیکن خطاب حضور سے ہے بظاہر۔ اے نبی، اگر آپ پر ان کافروں کا اعراض بہت ہی شاخ گزر رہا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ان کو معجزہ ان کے حسب منشا، ان کے مطالبے کے مطابق معجزہ دکھائی دیا جائے، تو ہمارا تو ارادہ اور فیصلہ یہ ہے کہ ہم وہ معجزہ نہیں دکھائیں گے۔ اگر آپ میں طاقت ہے تو کہیں زمین میں سرنگ لگا لیجئے یا آسمان پر سیڑھی لگا کر کوئی معجزہ لا سکتے ہو تو لے آئیے۔ اس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا، اصل سختی جو ہے وہ تو در حقیقت کفار کی طرف ہے، لیکن یہ کہ بظاہر خطاب جو ہے وہ حضور سے۔ تو لیکن یہاں لفظ آیا نفقن فی الارض، زمین میں سرنگ، اور ایک دوسرا لفظ عربی زبان کا نافقاؤ۔ یہ نافقاؤ کہتے ہیں گوہ کا بل یا جنگلی چوہے جو ہوتے ہیں، جو جنگل میں صحرا میں اپنے بل ایسے بناتے ہیں کہ دو طرف ان کا منہ ہے، تاکہ اگر کوئی شکاری کتا جو ہے ایک طرف سے گھسے تو وہ دوسری طرف سے بھاگ جائے۔ تو وہ انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے حیوانات کو بھی بہرحال یہ سینس دی ہوئی ہے، ان میں یہ ذہانت ہے، اور انسان حیات جو ہے وہ اپنا سیلف ڈیفنس جو ہے اس سے بہت مقدم رکھتی ہے۔ زندگی جو ہے وہ دفاع کی کا جو اس کے اندر انسٹنکٹ ہے وہ بہت پاورفل ہے، اپنی حفاظت، اپنا تحفظ۔ تو اس کے لیے یہ کہ اگر ادھر سے کہیں کوئی شکاری کتا آ جائے تو وہ ادھر سے نکل کر بھاگ جائے، نافقا کہتے۔ اب ان دونوں میں قدر مشترک کیا ہے اس پر غور کیجئے، اس لیے کہ اس سے لفظ نفاق اور منافقت بنا ہے۔ سرنگ میں بھی اور نافقا وہ جو گوہ کا بل ہے اس میں بھی دو چیزیں مشترک ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ دونوں کے دو دو دہانے ہیں، سرنگ بھی دو طرف کھلے گی، زیر زمین راستہ ہے، ادھر سے بھی کھلی ہوئی ہے، ادھر سے بھی کھلی ہوئی۔ اسی طریقے سے نافقہ کی وضاحت میں کر چکا ہوں۔ ظاہری اعتبار سے تو قدر مشترک یہ ہے دونوں میں کہ دونوں کے دو منہ ہیں، دو دہانے ہیں، اور باطنی اعتبار سے یہ کیوں ہے؟ تحفظ کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنی جان کی حفاظت کے لیے۔ یہی دو چیزیں ہیں، ان کو جمع کر لیجئے تو منافق کی صحیح تعریف بن جائے گی جو یہاں آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے۔ منافق وہ دو رخا انسان ہے جو ایمان کا مدعی ہونے کے باوجود نمبر ایک دشمنان اسلام سے بھی میل جول، یہاں تک کہ ساز باز رکھے۔ ابتدا میں وہ میل جول ہوگا، لیکن جیسے ارتقاء ہوگا، حالات آگے بڑھیں گے تو وہ ساز باز کی نوعیت ہو جائے گی، لیکن یہ شروع میں میل جول کا معاملہ ہے۔ اور دوسری طرف یہ کہ اللہ کے دین کے لیے بذل نفس اور انفاق مال سے گریز کرے، یہ حفاظت جان و مال۔ تو چھپا چھپا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ یہ جو کیفیت ہے، اس کے برعکس کیفیت ہے بچ بچ کر چلنا، جس کا نقشہ کھینچا گیا ہے سورہ حج میں، وہاں لفظ نفاق نہیں آیا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ۔ ان لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو اللہ کی بندگی کرنا چاہتے ہیں لیکن کنارے مجدھار میں کودنے کو تیار نہیں ہے۔ اپنی جان کی حفاظت مقدم، جان اور مال کا تحفظ یہ مقدم، دیکھ بھال کر بچتے ہوئے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، کنارے۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر خیر ہے، خیریت ہے، کوئی جان و مال پر کوئی آنچ نہیں آ رہی، کوئی آزمائش نہیں ہے، کوئی ابتلا نہیں ہے تو مطمئن ہے، اطمئن بِهِ۔
وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، اور اگر کہیں کوئی فتنہ، کوئی آزمائش، کوئی ابتلا آ گیا، کوئی امتحان آ گیا تو اوندے منہ گر پڑتے ہیں۔ خسر الدنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین، یہ دنیا اور آخرت دونوں کا خسارہ ہے، دونوں کی تباہی ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ یہی اصل تباہی، اصل خسارہ، اصل ہلاکت ہے۔ تو یہ گویا کہ لغوی مفہوم کے اعتبار سے منافق کا مفہوم جو ہے معین ہو گیا۔ اب اس کو اصولی طور پر سمجھیے، قرآن مجید نے، جیسا کہ ہم بعد میں دیکھیں گے تفصیل کے ساتھ، اس نفاق کی ابتدائی کیفیت کو ایک مرض سے تعبیر کیا ہے۔ یہ ایک روگ ہے، ایک بیماری ہے، ایک مرض ہے، اور اس کو میں چاہتا ہوں کہ آپ اچھی طرح سمجھ لیں۔ ایک مریض شخصیت ہوتی ہے جو کسی شے کو حق سمجھ کر قبول تو کر لیتی ہے، لیکن اس کے لیے کوئی قربانی دینا، کوئی اثار کرنا، چاہے وہ قربانی اور اثار اپنی انا کی قربانی ہو، چاہے وہ مال کی قربانی ہو، چاہے وہ جان کی قربانی ہو، اس کی ہمت اس میں نہیں ہو۔ ایک نارمل انسان وہ ہوگا کہ جو جس شے کو، جس نظریے کو، جس خیال کو قبول کرے، پھر ہر کے بعد آباد ماں کشتی درا بنداختین۔ اب اس کا نقشہ یہ ہونا چاہیے کہ اب جس شے کو قبول کیا ہے، اب جس کو حق سمجھا ہے، اس کے لیے جو قربانی دینی پڑے، جو ہو سو ہو، ہر چے بعد آباد، اب جو ہو سو ہو، ماں کشتی درا بنداختین۔ ہم نے تو اپنی کشتی دریا میں ڈال دی ہے، پانی میں ڈال دی ہے، اب یہ کشتی تیرے گی تو ہم تیریں گے، یہ اگر ڈوبتی ہے تو ہم اس کے ساتھ ہی ڈوبیں گے، اب اس کشتی کو چھوڑ کر کہیں جانا نہیں۔ یہ ہے ایک طرز عمل، اور اسی کو کہنا چاہیے کہ نارمل طرز عمل ہے۔ انسان کی غیرت، حمیت، اس کے لیے سیرت و کردار اگر کسی شے کا نام ہے تو اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ جس شے کو اس نے حق سمجھا ہے، اب اس کے لیے تن من دھن قربان کر دینے کے لیے تیار ہے، اس کے لیے اس میں غیرت بھی ہو، حمیت بھی۔ یہ غیرت اور حمیت در حقیقت ایک ہی انسان کے احساسات کی کیفیت ہے جس کے دو رخ ہیں۔ غیرت اور حمیت، حمیت یہ ہے کہ جس شے کو حق سمجھا ہے اس کی حمایت کے اندر تن من دھن لگانے کے لیے تیار۔ غیرت یہ ہے کہ اگر اس پر کوئی آنچ آ رہی ہو تو اس کو روکنے کے لیے، اس کے دفاع کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار کرے۔ تو غیرت اور حمیت در حقیقت یہ دو بلند اوصاف ہے، اور ان دونوں کا یوں سمجھیے کہ آپس کا رشتہ ایسے ہے جیسے تصویر کے دو رخ۔ تو حق کے ساتھ، یاد یہ کہ کسی شخص نے، فرض کیجئے کہ میرے نزدیک ایک شے باطل ہے لیکن کسی شخص نے اسے حق سمجھا ہے، وہ غالطے میں ایک شخص ہے جو کمیونزم کو حق سمجھ رہا تھا کہہ رہا ہوں اس لیے کہ اب تو کم لوگ ہوں گے ایسے دنیا میں کہ جو اس پر اس طریقے سے مستقیم رہ گئے ہوں، لیکن چونکہ بہرحال چاہے ماضی کی بات ہے، ماضی قریب کی ہے، اس کے حوالے سے بہت سے حقائق بآسانی سمجھ میں آ سکتے ہیں۔ ایک شخص ہے جو سمجھتا مارکسزم یہ حقیقت ہے، یہی حق کی صحیح تعبیر ہے، یہی تاریخ انسانی کی صحیح تعبیر ہے، اور یہ جو نظام پیش کیا جا رہا ہے یہی حق ہے، یہی منصفانہ ہے، یہی عادلانہ ہے۔ جس شخص نے اس کو حق سمجھا، اب اگر اس میں سیرت و کردار نام کی کوئی شے ہے اور مریض انسان نہیں، اگر تو مفلوج ہے انسان تو ظاہر بات ہے وہ ہاتھ اٹھانا چاہتا ہے، ہاتھ نہیں اٹھا سکتا اس لیے کہ فالج زدہ ہے اس کا ہاتھ، پاؤں اٹھانا چاہتا ہے، حرکت دینا چاہتا نہیں دے سکتا اس لیے کہ مفلوج ہے۔ تو مفلوج انسان کا معاملہ علیحدہ ہے۔ صحت مند انسان کے ساتھ لازماً یہ ہونا چاہیے کہ جس شے کو وہ حق سمجھ رہا ہے، اب اس کو پروموٹ کرنے کے لیے، اس کی اشاعت کے لیے، اسے غالب کرنے کے لیے، اس کے قائم کرنے کے لیے، اس نظام کو برپا کرنے کے لیے تن من دھن لگا دے۔ لما تقولون ما لا تفعلون والی بات نہ ہو کہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں۔ قول میں تو یہ ہے کہ اس شے کو میں حق سمجھ رہا ہوں، اور عمل میں اس کے لیے تن من دھن لگانے کو تیار نہیں۔ یہی در حقیقت جو ہے معاملہ ہے۔ تو ہے صحت مند انسان اس کا طرز عمل یہ ہوگا، اور جو کمزور ہے، مفلوج ہے، قوت ارادی اس کی ضعیف ہے، یا یہ ہے کہ اس کی ابھی ڈیپتھ آف کمٹمنٹ اتنی نہیں ہے، اتنی یقین کی، اس شے کی حقانیت پر یقین کی گہرائی اتنی نہیں ہے، اس کا طرز عمل یہ ہوگا کہ حق کو حق سمجھے گا لیکن اس حق کے لیے قربانی دینے کے لیے طبیعت آمادہ نہیں ہوتی۔ بس یہ اصل میں مرض ہے، یہ روگ ہے جس کے لیے بڑا عمدہ شعر ہے علامہ اقبال کا، وہی دیرینہ بیماری وہی نامحکمی دل کی، علاج اس کا وہی آب نشاط انگیز ہے ساقی۔ یہ دیرینہ بیماری، وہ نامحکمی دل کی، دل محکم نہیں ہے، ایمان، یقین، وہ کیفیت ابھی حاصل نہیں ہے، وہی دیرینہ بیماری وہی نامحکمی دل کی، علاج اس کا وہی آب نشاط انگیز ہے ساقی۔ یہ ہے در حقیقت سٹارٹنگ پوائنٹ، یہ ہے وہ مرض، یہ ہے وہ روگ جو آگے بڑھ کر نفاق کی شکل اختیار کرتا ہے۔ اب انشاءاللہ اگلی نشست میں
اس کے جو مراحل ہیں ان پر تفصیلاً گفتگو ہوگی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔